السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورل ورک 2.0 میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، یہ اسٹوری ایک بہت ہی زبردست اسٹوری ہے۔ یدی آپ اسٹوری کو پورا دیکھتے ہیں، پورا سنتے ہیں تو آپ کو بھی بڑا مزہ آنے والا ہے۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرا نام سند باد ہے، لیکن سمندروں میں کثرت سے سفر کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے سند باد جہاجی بھی کہتے ہیں۔ میرے پہلے سفر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب میری عمر 22 سال ہوئی تھی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیک اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے۔ مجھے میراث کے طور پر بہت سا مال ملا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے میں عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ صبح دن چڑھے تک سوتا رہتا، پھر اٹھ کر گلاب کے عرق ملے پانی سے غسل کرتا، قیمتی پوشاک پہننا اور پھلوں کا ناشتہ کرنا، پھر گانے بجانے کی محفلیں شروع ہو جاتی۔ میرے یہ حالات دیکھ کر میرے بہت سے دوست جو لالچی تھے، مفت خوری تھے، وہ میرے گھر اکٹھا ہو گئے تھے۔ ان کا مقصد دن رات میری تعریفیں کر کے مفت روٹی کھانا تھا۔ میں نے بھی سخاوت کا حق ادا کیا اور دونوں ہاتھوں سے دولت خوب لٹائی۔ رفتہ رفتہ میں امیر سے غریب ہونے لگا۔ جب میرے حالات کمزور ہوئے تو دوست احباب ادھر ادھر ہونے لگے۔ میں ان کی بے وفائی پر حیران رہ گیا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ یوں اپنی دولت کو ضائع کرنا درست نہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کھاؤں تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جانا ہے۔ چنانچہ سوچا کہ جو دولت باقی رہ گئی ہے اسے تجارت میں لگانا چاہیے اور جو نفع حاصل ہوا اس سے گھر چلانا چاہیے۔ اگلے دن میں نے اپنا مال و اسباب بیچا اور دوسرے تاجروں کے ساتھ اپنے شہر کی بندرگاہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم خلیج فارس کے راستے جزائر مشرق کے قریب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوران سفر ہم کئی بندرگاہوں پر اترے، پچھلا سامان بیچا اور نیا خریدا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن موسم خوشگوار تھا۔ ہمارا جہاز بڑی تیزی سے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہمارے راستے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ آ گیا۔ ہمیں معلوم بھی نہ تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ کپتان اس جزیرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور نقشہ نکال کر دیکھنے لگا اور حیرانی سے بولا، نقشے میں تو اس جگہ کوئی جزیرہ نہیں ہے، معلوم نہیں یہ کہاں سے آ گیا، کوئی جادو کا جزیرہ تو نہیں؟ ہم سب اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ جزیرہ کھیل کے میدان جتنا وسیع تھا اور اس پر نرم نرم زرد رنگ کی گھاس لہرا رہی تھی۔ کپتان نے ملاحوں کو حکم دیا، بادبان کو کھول دو اور جہاز کو جزیرے کے قریب لے جاؤ۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم میں سے جو مسافر بھی مختصر وقت کے لیے جزیرے پر جانا چاہتا ہے اسے میری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے لیے بڑی غیر متوقع بات تھی۔ ہم 20 کے قریب مسافر جزیرے پر اترے اور ادھر ادھر چہل قدم کرنے لگے۔ کباب ہماری پسندیدہ غذا تھی۔ 2-4 آدمی جہاز سے لکڑیاں اتار لائے اور آگ جلانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے خوب مذاق کر رہے تھے۔ ابھی کباب بھوننے شروع کیے تھے کہ جزیرے نے آہستہ آہستہ ہلنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جزیرہ اپنی جگہ سے خاصا ہٹ گیا۔ اس کے بعد ہم نے شدید جھٹکا محسوس کیا۔ ہر شخص یہی سمجھا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ اتنے میں جہاز کے کپتان کی آواز آئی، جلدی واپس آؤ ورنہ مچھلی پانی میں واپس چلی جائے گی، جلدی کرو جلدی کرو۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جسے ہم جزیرہ سمجھ رہے تھے وہ کوئی بہت بڑی مچھلی تھی جو دھوپ سینکنے کے لیے سمندر کی سطح پر آئی ہوئی تھی۔ مسافروں میں سے جو تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر جہاز پر پہنچ گئے، کچھ درمیان میں ڈوبنے لگے اور میں تو ابھی مچھلی کے پشت پر ہی تھا کہ اتنے میں اس مچھلی نے پانی میں ڈبکی لگانا شروع کر دی۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ مچھلی آہستہ آہستہ لہروں میں جا رہی تھی اور میرے چاروں طرف پانی بلند ہو رہا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جزیرہ نہیں بلکہ مچھلی ہے۔ مجھے اور تو کچھ نہ سمجھ آیا۔
تو میں نے جلدی سے لکڑی کا ایک ٹکڑا پکڑ لیا اور جلانے کی غرض سے جزیرے پر لایا گیا تھا۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا تو یہ تھا کہ ملاحو شور گل برپا تھا اور جہاز مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی مچھلی کے پانی میں غوطہ لگانے کی وجہ سے پانی میں بھونچال آ گیا۔ سخت گھبراہٹ کا وقت تھا۔ میں نے مضبوطی سے لکڑی کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں کبھی لہروں کے اوپر ہوتا تو کبھی نیچے۔ چند گھنٹے بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ میرا خوف تھا، برا حال تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ساری رات کہاں بہتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے صبح ہو گئی اور دور ساحل کی زمین نظر آنے لگی۔ موجیں آہستہ آہستہ مجھے ساحل کی طرف لے گئی اور میں اوندھے منہ گیلے ریت پر لیٹ گیا۔ سردی اور بھوک سے میری جان نکلی ہوئی تھی، منہ میں بھی کچھ پانی چلا گیا تھا۔ بہت دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا۔ جب سورج ذرا بلند ہوا تو اس کی شعاعوں سے جسم میں کچھ حرارت پیدا ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک جزیرہ پھیلا ہوا تھا۔ میں گزشتہ دن والے واقعے سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی مچھلی نہ ہو۔ اسی غرض سے میں نے اپنا قدم چند مرتبہ زور زور سے زمین پر مارا، لیکن وہاں پر گیلی زمین کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نڈھال بھی ہو چکا تھا اور کمزور بھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے کچھ آگے بڑھا اور چند جڑی بوٹیوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چل پھر کر جزیرے کا جائزہ لینے لگا۔ جزیرے کے درمیان ایک گھاس کا میدان تھا جہاں چند حبشی گھوڑے چرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگایا اور دوڑ کر میرے قریب آ گئے۔ یہ 4-5 لمبے قد کے مضبوط جسموں والے لوگ تھے۔ ان کا رنگ سیاہ اور دانت سفید تھے۔ وہ مجھ سے کسی اجنبی زبان میں بات کرنے لگے۔ پہلے تو میں نے اشاروں سے جواب دینے کی کوشش کی۔ جب ان کی سمجھ میں نہ آئی، تنگ آ کر عربی میں کہا، تم کون ہو؟ ایک بوڑھا حبشی آگے بڑھا اور مجھے عربی میں جواب دینے لگا، یہی تو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون اور اس جزیرے پر کیسے آئے ہو؟ میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی اور وہ میرے ساتھ بڑے احترام سے پیش آئے اور اپنے خیمے میں جا کر کھانا کھلایا۔ پھر کہنے لگے، نوجوان، تم دل مضبوط رکھو، تم ایک رحم دل بادشاہ کے ملک میں ہو، ہم سب اس کے غلام ہیں اور روزانہ یہاں شاہی گھوڑے چرانے لاتے ہیں۔ ہم تمہیں دربار میں پیش کریں گے، بادشاہ تمہیں دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوگا۔ یہ سن کر میری ہمت بڑھی اور پچھلے واقعات کا خوف دور ہوا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ شام کو وہ مجھے شاہی محل میں لے گئے جو آبادی کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ اگلے دن بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے میری کہانی سن کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم میرے مہمان ہو، جب تک چاہو یہاں رہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی مہمان کی حیثیت سے میرا مکمل خیال رکھا جائے۔ چنانچہ میں زندگی کے باقی دن وہاں گزارنے لگا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنے لگا، کیونکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اسی جزیرے پر ایک بندرگاہ تھی جہاں ساری دنیا سے تجارتی جہاز آتے جاتے تھے۔ بندرگاہ اتنی بڑی تھی کہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ہر وقت میلے کا سما رہتا تھا۔ میں اکثر اوقات وہاں چلا جاتا تھا اور کچھ وقت گزار کر واپس چلا آتا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت وہاں کھڑا تھا کہ ایک جہاز آ کر رکا۔ ملاحوں نے لنگر ڈال دیا اور تجارتی سامان اتارنا شروع کر دیا۔ تاجر اپنا سامان وصول کر کے گوداموں میں جانے لگے۔ اچانک میری نظر چند گٹھوں پر پڑی جن پر موٹے حروف سے میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اتنے میں نے کپتان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ملاحوں کو حکم دے رہا تھا، سند باد کا سامان ادھر علیحدہ ایک طرف رکھ دیا، اس کا سامان دوسرے سامان میں نہ ملنے پائے۔ میں نے کپتان کی شکل و صورت پر غور کیا تو یاد آیا کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور ابتدائی سلام دعا کے بعد بتایا کہ میں ہی سند باد ہوں جس نے اس کے ساتھ سفر شروع کیا تھا۔ ایک جزیرہ نما مچھلی کی وجہ سے اس سے جدا ہو گیا۔ کپتان نے میری بات کا یقین کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جب مچھلی نے پانی میں غوطہ لگایا تو سند باد ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تھا۔
میں نے اسے بحث کی اور کئی نشانیاں بتائی۔ آخر وہ مطمئن ہو گیا اور میرا سامان میرے حوالے کر دیا۔ میں نے سامان وہیں بندرگاہ کے گودام میں رکھا اور شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ میرا بس نہ چلتا تھا، ورنہ اڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا اور اسے بتایا کہ میرا تجارتی سامان اتفاق سے دوبارہ مل گیا ہے۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں چند دن مزید اس جزیرے پر رکا، پھر بادشاہ سے اجازت لے کر رخصت ہوا۔ اس نے تحفے دے کر مجھے روانہ کیا۔ اس کے بعد میں راستے میں کئی بندرگاہوں پر اترا، اپنا پرانا مال بیچا اور نیا خریدا۔ ایک طویل مدت کے بعد میں اپنے شہر واپس لوٹا۔ جب گھر پہنچا تو قبیلے والوں نے میرا بہت اچھے طریقے سے سواگت کیا اور ایک بہت بڑی ضیافت بھی کی۔ میرے ساتھ تجارتی سامان کے طور پر سندل کی لکڑی، مور اور برگد کے مرتبان، لونگ، دال چینی، گلاب کے عطریات، کافور، سونے چاندی کے زیورات اور بہت سے جواہرات تھے۔ یہ سارا سامان ہمارے شہر میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مجھے تجارت میں تقریباً 1,00,000 سونے کے سکوں کا نفع ہوا۔ میں نے ایک باغ خریدا اور اس میں ایک عالی شان مکان بنوایا۔ اس طرح آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ جلد ہی میں اپنا بیتے ہوئے کل کی سبھی باتیں بھول گیا تھا اور خوشی خوشی رہنے لگا تھا۔ تو دوستو، یہ کہانی مجھے زبردست کہانی لگی۔ یدی آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں دوستو، یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ بھی ایسی ہی کہانیوں کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے۔ چلیے دوستو، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔